کرنا. ایسے ہی جیسے ایک آدمی بیمار ہو جائے, اپنے دل سے کوئی بھی دوائی اٹھائی کھا لی, کیا ہوگا؟ وہ ہلاک ہوگا. کیوں؟ اس کی دوائی نہیں ہو. اس نے کوشش کی لیکن وہ کوشش اپنی علاج کی نہیں تھی, وہ کیا تھی؟ اپنی ہلاکت کی تھی. ریاکشن ہو گیا, مر بھی سکتا آدمی اس میں. لہذا پوری ہماری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ ایک آدمی کوشش کرے, صرف چاہتے نہیں رکھے کہ کاش کہ مل جائے, ایسا مل گیا تو کتنا اچھا ہوا, اللہ تعالی جنت میں ڈال دے تو کتنا اچھا ہوگا, اللہ مغفرت کر دے تو کتنا اچھا ہوگا. بے عملی پر کامیابی کی عمارت تعمیر کرنا بے وقوفی ہے. کچھ کر رہا نہیں اور چاہ رہا ہے کہ اگے. ایک آدمی ہاتھ میں لے رہا ہے اناج, کتنا اچھا ہے نا, بہت ہائی کوالٹی کا چاول ہے. کھیت میں اگے گا, وہ جیب میں لے کے گھوم رہا, اس کو بوری میں رکھا اس نے. اچھا, کھیت میں نہیں اگے گا جب تک کہ کھیتی نہیں کرے گا. یہ زمین دنیا کی کھیتی کا حال ہے. آخرت کی کھیتی کا کیا ہے؟ ہو جائے گی, اگ جائے گی ایسے ہی بغیر محنت کے. کاش کہ اپنا آخرت میں ایسا ہو. تمنا سے کچھ نہیں ہوتا, تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. تمہاری تمنا سے بھی کچھ نہیں ہوتا اور اہل کتاب کی تمنا سے بھی کچھ نہیں ہوتا. صرف تمنا سے دنیا میں کچھ ہوتا, کاش کہ گھر میں بریانی بن جائے اور بیوی میکے میں. بنے گی؟ نہیں بنے گی. اٹھ بیٹا, کچھ تو بنا, کھا. تیرے چاہنے سے کھونے والا ہے. اچانک کتنا اچھا ہوتا نا, اچانک ایسا کہ جو ہے گیس آن ہو جاتا, ہنڈی اس پہ آ جاتی اور اس میں پانی آ جاتا, اس میں گھی اور سے تیل نمک اور ان کے چاول بریانی گوشت ایک دم آ جاتا اس میں. کتنا اچھا ہوتا. پھر ساری بات ختم ہوئی, آیا ٹائم گیا, ٹائم گیا. تیری کہانی نے تیری زندگی کا ٹائم لے لیا, بھوک بڑھا دی اور کھانا بھی نہیں ہے اور دکانیں بھی بند ہو گئی. اب بنا بھی سکتا تھا, وہ ٹائم بھی گیا. کیا فائدہ؟ ہم انہی لوگوں میں سے ہیں. ہم بیٹھ کے زندگی میں ایسا ہونا چاہیے, یہ ہوا تو کتنا اچھا, وہ ہوتا. ٹائم جا رہا ہمارا, ٹائم جا رہا. کپڑا منہ پہ رکھ دیں گے, ڈال دو مٹی, ڈالو ڈالو, ٹائم ختم. ہوش جب آدمی کو آئے گا, پہلا سوال ہوگا من ربک. ارے جا کے کرتا, ٹائم نہیں ہے ابھی, ہو گیا تمہارا, ختم, تمہاری زندگی ختم. تو ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو صرف باتوں میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں, کرنے کا کام نہیں کر رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کیا کرنا چاہیے, نہیں کر رہے ہو. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو کر تو رہے ہیں لیکن کیا کرنا چاہیے ان کو ٹھیک سے معلوم نہیں ہے, اور سب کیا کرایا ان کا برباد ہونے والا ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, کہ جن کی دنیا کی ساری کوششیں برباد ہو گئی اور وہ اسی گمان میں پڑے رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ اس آدمی کا حال ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر ہو اور اسی کو اپنی کامیابی سمجھے. یہ اس آدمی کا حال ہے کہ جو اسلام میں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ کے کسی اور طریقے پر چل کر چاہ رہا ہے کہ جنت میں جائے. نبی کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے, نبی کی سنت کی بجائے کوئی اور طریقہ اپنائے اور یہ چاہے کہ وہ جنت تک پہنچانے والا ہے. پہنچے گا وہ جنت میں؟ ہر منزل کا ایک راستہ ہوتا ہے. اس راستے کو چھوڑ کے آپ کتنی بھی بھاری گاڑی چلاؤ, کتنی بھی سپیڈ میں جاؤ, آپ پہنچنے والے ہیں. یہ راستہ جاتا ہے منزل کی طرف, یہاں فاسٹ چلا, یہاں کا راستہ بہت اچھا ہے, یہ راستہ تھوڑے یہاں پر گڑے ہیں, تھوڑا یہاں پر بہت تکلیف ہوتی ہے, یہ تکلیف والا راستہ ہے. یہ راستہ کیسا ہے؟ یہ راستہ بہت اچھا ہے, ہائی وے, یہ ایکسپریس ہائی وے ہے. اچھا, تو یہاں جانے سے پہنچے گا؟ بولے چلو یہ راستہ اچھا نہیں, یہاں جائیں گے ذرا اچھے سے, اسپیڈ میں جلدی پہنچیں گے. ارے کہاں پہنچیں گے؟ منزل پہ نہیں پہنچیں گے, کہیں اور پہنچ جائیں گے. تم کو اسی راستے پہ چلنا پڑے گا, یہی سے منزل آتی ہے. جنت کے لیے جنت کے راستے پہ چلنا پڑے گا, کسی اور راستے پہ چل کے جنت میں نہیں جا سکتے.
اور وہ راستہ کون سا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے. سنت کا نتیجہ جنت. جنت میں جانا ہے تو آدمی کو سنت والا راستہ اپنانا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا اس کا پابند بن جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ایک ایک کر کے زندگی میں لاتا چلا جائے. کچھ بھی عمل کرنا چاہتا ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. اچھا، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ ایک ہی چیز سے خوش ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی آپ کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو. اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو اللہ محبت کرے گا نبی کی اتباع پر اور کسی چیز پر نہیں. اللہ کو دوسرا پسند ہی نہیں کچھ. اللہ کو اگر پسند ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند ہے. پھر کوئی آدمی یہ کرتا ہے، مجھ کو یہ اچھا لگتا ہے، میرے باپ دادا یہ کرتے تھے، لوگ ایسا کرتے ہیں، سماج ایسا کرتا ہے، فلانی چیز بہت اچھی، اس میں فائدہ زیادہ ہے، اس میں غلط کیا ہے، اس میں برا کیا ہے. کچھ بھی کر، ایک چیز کرے گا تو ہی اللہ خوش ہوگا، وہ کیا ہے؟ سنت. اس کے علاوہ تو کچھ بھی کر اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ اللہ کو ایک ہی چیز پسند ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اسی سے جنت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. سنت کے بالمقابل کیا ہیں؟ سنت کے بالمقابل ہے بدعت. بدعت کہتے کس کو ہے؟ بدعت کہتے ہیں دین کے کامل ہو جانے کے بعد اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ تبدیلی کرنا. بدعہ کے معنی عربی زبان میں نئی چیز کے ہوتے ہیں. نئی چیز. دین کامل ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا. دین کامل ہے، اللہ نے پورا دین دے دیا ہے. کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کس سے خوش ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے، کس سے جنت ملتی ہے، کس سے جہنم ملتی ہے، بتا دیا اللہ نے. عقائد کا معاملہ، عبادات کا معاملہ، اخلاق کا معاملہ، اور اسی طرح سے تجارت کے معاملات، اور اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے، ملنے جلنے، سونے جاگنے، پیشاب پاخانہ، ساری چیزیں سکھا دی جا چکی ہیں. زندگی کے سارے معاملات بتا دیے جا چکے ہیں. آگے ہو جائیے. دین کے کامل ہونے کے بعد اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ یا تبدیلی کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ بدعت. اور بدعت کبیرہ گناہ ہے. بدعت کیسا گناہ ہے؟ بدعت کس سے بغاوت ہے؟ بدعت اللہ سے اور اس کے رسول سے بغاوت ہے. دیکھیے اللہ نے وعلیکم السلام، اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا اور نبی کو دین دیا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا. یہ ہمارا بندہ ہے، اس کو دیکھ کے چلو ہم راضی ہوں گے. اللہ نے ایک بندے کو بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے طریقے کو ساری انسانیت کے لیے رہنمائی قرار دیا. اب ایک آدمی اس طریقے کی بجائے کچھ اور نیا لے کر آتا ہے تو وہ کس کی مخالفت ہے؟ کس کی مخالفت ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. وہ نبی کی ناقدری ہے، وہ نبی سے بغاوت ہے، اور اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. لہذا قیامت کے دن وہی نبی جس کے طریقے کے مخالف کوئی طریقہ ایجاد آدمی کرتا ہے، اتنا ناراض ہوں گے کہ وہ دھتکار دیں گے. اس آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے
اس حوض سے جام کوثر پینا نصیب نہیں ہوگا. بدعتی کا پرابلم کیا ہے, نقصان کیا ہے اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا فرطکم علی الحوض, حوض کوثر پر تم میں سب سے پہلے میں پہنچوں گا. قیامت کے دن کوثر کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیا ہے. کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جو جنت میں ہے, جس کے کنارے خیمے لگے ہوئے ہیں اور پیالے ہیں, پیالے رکھے ہوئے ہیں حوض پر. اور وہ جو یعنی نہر ہے وہ جنت میں اصلاً, اور اس کا پانی نہایت ہی لذیذ, میٹھا, لذیذ, ٹھنڈا, ایک دم فرحت دینے والا ہے. ایسا پانی ہے کہ ایک بار پینے کے بعد کبھی آدمی کو پیاس نہیں لگے گی. اب بتائیے وہ کیسا پانی ہوگا؟ پیاس نہیں لگے گی, اس کی پیاس ہمیشہ کے لیے ختم, کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا. اور وہ جو نہر ہے اس نہر کا تعلق ہوگا قیامت کے دن اس حوض سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہوگا, جس پر آپ سب سے پہلے پہنچیں گے. حشر کا میدان ہے, سورج بالکل قریب آ چکا ہے اور ایک دم پریشانی کے حالات ہیں, اور اب لوگوں کا جنت جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے اور بالکل گھبراہٹ کا ماحول ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حوض کوثر پر موجود ہیں. وہ حوض ایسا ہے کہ بالکل چوکور ہے, بہت دور تک ہے, وہ بہت بڑا ہے وہ, اور اس کے جو منڈیر ہے, اس کی جو حوض کا ہوتا ہے اس طرح سے جس پر لوگ بیٹھتے بھی ہیں پانی لینے کے لیے, اس پر پیالے رکھے ہوئے. کتنے پیالے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنے پیالے ہیں اس کے اوپر. اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہمارا اصل موضوع نہیں ہی ہے, اور بہت لذیذ پانی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ من وردہ شرب منہ, جس آدمی کو اس حوض پر آنے کا موقع ملے گا اس کو اس حوض سے پینا بھی نصیب ہوگا, وہ پانی پیے گا آدمی. اور جو آدمی اس کا پانی پیے گا وہ من شرب منہ لم یظمأ بعدہ ابدا, اور جو اس کا پانی پیے گا اس کے بعد اس کی پیاس ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گی, وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اس کا اثر ہوگا, پیے گا, پیاس ہمیشہ کے لیے ختم, ایک دم اس کو اچھا لگے گا. لیکن آپ فرماتے ہیں لَيَرِدُ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي, لیکن کچھ لوگ آئیں گے اور میرے پاس آنے کی کوشش کر رہے ہوں گے قیامت کے دن, اور میں ان کو دیکھ کے پہچان لوں گا, وہ بھی مجھ کو دیکھ کے پہچان لیں گے. ثم يحال بيني وبينهم, لیکن پھر میرے اور ان کے بیچ میں رکاوٹ پیدا کر دی جائے گی, ان کو روک دیا جائے گا, آنے نہیں دیا جائے گا مجھ تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا نصیب نہیں ہوگا ان لوگوں کو. نبی کے پاس جانا چاہ رہے ہیں. آپ بتائیے آج اگر کسی کو موقع ملتا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے, تو کیا وہ پیچھے رہتا؟ کوئی مسلمان اس سے امید ہو سکتی ہے؟ حشر کا میدان سامنے نبی دکھائی دے رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دکھ رہے ہیں, ہمارے نبی ہیں, اور وہ آنے کی کوشش کرے گا کیونکہ پیاس بھی اتنی زیادہ ہوگی. قیامت کا دن ہے, اتنی, آپ بتائیے دھوپ میں آدمی کھڑا ہے, ایسی دھوپ جس میں کوئی سایہ نہیں. کوئی سایہ ہوگا قیامت کے دن؟ کوئی سایہ نہیں, سوائے عرش کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا. پیاس سے پریشان مخلوق وہ حوض پر آنے کی کوشش کریں گے, نبی کے پاس آنے کی کوشش کریں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی کوشش کریں گے. آپ فرماتے ہیں ثم یحال بینی وبینہم, میرے ان کے بیچ میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی, ان کو آنے نہیں دیا جائے گا. فرشتے ان کو روکیں گے. فاقول انہم منی, میں فرشتوں سے کہوں گا کیوں روکتے ہیں ان کو, وہ تو میرے آدمی ہیں.